بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم ومكرم حاضرین، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے آخری نبی کا امتی بنایا، دین کو ہمارے لیے مکمل کیا اور قیامت تک کے لیے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے قیامت تک اس دین کی، اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اور دین نام ہے قرآن و حدیث کا، کتاب و سنت کا، سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے کا. اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کے اندر کسی بھی طرح کی تحریف کرنا، اس کے اندر کمی اور زیادتی کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. اگر کوئی شخص کوشش بھی کرے تو فوراً وہ پکڑا جائے گا. اسی طرح سنت رسول بھی محفوظ ہے، اس کے اندر بھی اگر کوئی شخص کمی بھی وہ بیشی کی کوشش کرے، اسے بدلنے کی کوشش کرے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ رب العالمین نے اس امت کے اندر ایسے علماء پیدا کیے ہیں جنہوں نے اس کی حفاظت کی ہے اور اس کے اندر اس طرح کی تمام کوششوں کو ختم کر دیا ہے. انہی علماء میں سے اگر کہا جائے کہ علی الاطلاق سب سے اونچا مقام جن کا ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے، جن کی سیرت کے متعلق آج درس رکھا گیا ہے. اس حسن انتخاب کے لیے اس مسجد کے ذمہ داران کا شکریہ. میں نے تقریباً 6 موضوعات کا ان کو یہ دیا تھا، مشورہ دیا تھا، ان میں سے انہوں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کے تعلق سے ہم کو سننا چاہتے ہیں. محترم حاضرین، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح ہے، جسے اپنے آسان لفظوں کے اندر ہم کہتے ہیں صحیح بخاری. قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے اور اس پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے صحیح مسلم کا. امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کو، صحیح بخاری کو، یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا؟ یقیناً ہمیں اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخص سے اس وقت تک دین کی کوئی بات قبول نہیں کرتے جب تک کہ خود بتانے والے کی حالت ہمارے نزدیک واضح نہ ہو
کہ وہ سلف صالحین کے عقیدہ و منہج پر چلنے والے ہیں۔ ہم ہر شخص کی بات قبول نہیں کرتے، سب سے پہلے جس سے ہم دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت میں اس لائق ہے یا نہیں ہے کہ ان سے دین ہم قبول کر سکیں، ان سے دین سیکھ سکیں۔ سلف صالحین مثلا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اور دیگر سلف صالحین کہا کرتے تھے ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ جو دین ہے، یہ جو علم ہے، یہ دین ہے، اس لیے پہلے اچھی طرح جانچ پرکھ کر لو کہ تم کس سے اپنا دین سیکھ رہے ہو۔ تو کسی سے بھی ہم دین نہیں سیکھ سکتے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کو جو ہم نے اتنا اونچا مقام دیا ہے، امت نے یہ مقام دیا ہے، تو کیا ایسے ہی یہ مقام کو مل چکا ہے یا حقیقت میں وہ اس لائق تھے کہ ان کو یہ مقام دیا جائے؟ انہی کی سیرت کے متعلق آج ہم انشاءاللہ اس مختصر وقت میں کچھ سننے کی کوشش کریں گے، اور اصل مقصد علماء اکرام کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں ہمارے لیے جو سیکھنے کے پہلو ہیں ان کی اتباع میں ہم اپنی زندگی گزار سکیں، ان کے نقش قدم پر چل سکیں، اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا بھی قیامت کے دن حشر ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف خواہش کرنے سے جنت نہیں ملتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ تو ضرورت ہے کہ ان کے نقش قدم پر ہم اپنی زندگی پہ گزاریں۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ان کی حالات زندگی کا ہمیں علم ہو کہ انہوں نے کیسی اپنی زندگی گزاری ہے۔ جب اس کے بارے میں ہمیں علم ہوگا تو پھر ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے علماء اکرام کی زندگی کو بیان کرنا، ان کی سوانح اور سیرت کو بیان کرنے کا۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء اکرام کے حالات کو بیان کیا ہے، سابقہ امتوں کے حالات کو بیان کیا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کا ان انبیاء اکرام کے قصوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف قصہ بیان کرنا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اصل مقصد قصہ بیان کرنا نہیں ہے، اصل مقصد ہے کہ ان قصوں کے اندر، ان کی زندگیوں میں، ان کی سیرت میں ہمارے لیے کیا ہدایت کے راستے ہیں، کس طرح ان کی زندگی سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں، نصیحت کی چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں، تاکہ اس کے نقش قدم پر ہم چل سکیں اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے علماء اکرام کی یا سلف صالحین کی سیرت کو پڑھنے اور جاننے کا۔ تو انشاءاللہ آج ہم علم حدیث کے اندر سب سے اونچا مقام رکھنے والے عالم دین امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق چند باتیں سنیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی انہی علماء کے نقش قدم پر ہم گزار سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سن 194 ہجری کو بخارا شہر کے اندر پیدا ہوئے۔ 194 ہجری یعنی دوسری صدی ہجری کے آخر میں، دوسری صدی ہجری کے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش ہوتی ہے بخارا کے اندر۔ یہ جو زمانہ ہے جب امام بخاری کی پیدائش ہوئی تو یہ زمانہ بڑے بڑے محدثین کا زمانہ تھا۔ اس وقت تقریباً 10 سال پہلے، 15 سال پہلے امام مالک رحمہ اللہ کی وفات ہوتی ہے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی وفات ہوتی ہے، لیث بن سعد رحمہ اللہ کی وفات ہوتی ہے۔ اور جس وقت امام بخاری کی پیدائش ہوئی تقریباً اس زمانے میں امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ، عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ، یہ لوگ باحیات ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ یہ باحیات ہیں ابھی۔ یہ زمانہ تھا امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش کا، سن دوسری صدی ہجری کے آخر میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری، یہ ان کی نسبت ہے، یہ ان کا نسب نامہ ہے۔ ان کے والد اسماعیل رحمہ اللہ خود ایک عالم دین تھے اور وہ بھی محدث تھے، علم حدیث کے ساتھ ان کا بھی شغف تھا، علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے اور حدیث روایت بھی کرتے تھے۔ اس گھر میں امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ بچپنے کی عمر میں ہی ان کی بصارت زائل ہو جاتی ہے، بینائی
ختم ہو جاتی ہے اور اندھے ہو جاتے ہیں۔ ان کی والدہ انتہائی نیک خاتون تھی، اور والدین کی نیکی کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ اگر والدین نیک ہو اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں تو اس کا اثر واضح طور پر بچوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ یہ والدہ انتہائی درجے کی عابدہ زاہدہ خاتون تھی، اور اپنے بچے کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اللہ میرے بچے کی بینائی لوٹا دے۔ ایک دن خواب میں دیکھتے ہیں، رات کو ابراہیم علیہ السلام خواب میں آتے ہیں اور آ کر ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کے کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ صبح بیدار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائی لوٹا دی ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا جو امام بخاری رحمہ اللہ کو ایک دم بچپنے کی عمر میں اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل ہوا تھا۔ ایک کرامت تھی جو ان کے والدہ کی دعا سے ان کو بچپنے کی عمر میں حاصل ہو گئی تھی۔ شروع سے ہی امام بخاری رحمہ اللہ مشائخ کے دروس میں، علماء کے دروس میں حاضر ہونے والے تھے، اور بخارا کے اندر جو بڑے علماء تھے، اس زمانے کے محدثین تھے، ان کے پاس جا کر انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اکثر و بیشتر محدثین کے پاس جو حدیثیں تھیں انہوں نے ان کو حفظ کر لیا اور اپنے اندر سمیٹ لیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو قوت حافظہ عطا کیا تھا وہ تصور سے باہر تھا۔ یہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص کرم تھا، خاص فضل تھا جو اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمہ اللہ کو عطا کیا تھا۔ تو تمام طرح کی چیزیں ان کے اندر جمع ہو گئی تھی۔ ایک تو والدین کافی نیک تھے، اپنے بچے کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور ایک اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم تھا۔ اللہ رب العالمین کی ان کے اوپر جو نعمت تھی قوت حافظہ کے تعلق سے، اس تعلق سے علماء نے اتنا زیادہ بیان کیا ہے ان کے سیرت کے متعلق لکھنے والوں نے کہ آپ اسے صرف سنتے جائیں تو گھنٹوں بیت جائیں گے، کہ جو اللہ رب العالمین نے انہیں قوت حافظہ عطا کیا تھا۔ یہ اللہ کی ایک نشانی تھی جو امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے قوت حافظہ عطا کیا تھا۔ کوئی بھی چیز ایک بار سنتے ایک دم پتھر کی لکیر کی طرح وہ نقش ہو جاتا ذہن کے اندر، اسے بھولتے نہیں تھے۔ چنانچہ ابھی صرف 11 سال کی عمر تھی، ایک بہت بڑے محدث امام داخلی رحمہ اللہ کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ استاد نے ایک سند اپنے شاگردوں کو لکھائی جس میں ابو الزبیر کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ اس سند میں ابو الزبیر ہیں روایت کرنے والے، سفیان کے استاد کا نام ابو الزبیر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ سند ایسی نہیں ہے، تو انہوں نے پہلے ان کو ڈانٹ کے خاموش کرانے کی کوشش کی۔ امام بخاری نے ادب و احترام کے ساتھ کہا کہ جو اصل نسخہ آپ کا ہے اس میں جا کے آپ ایک بار چیک کر لیں کہ آپ جو نام بیان کر رہے ہیں ابو الزبیر، کیا اسی طرح ہے وہ، یا آپ سے کوئی چوک ہو رہی ہے۔ تو چنانچہ اپنے وہ گھر جاتے ہیں اور جا کے چیک کرتے ہیں تو ان سے غلطی ہو رہی تھی اس نام کو بیان کرنے میں۔ آ کر پھر امام بخاری سے پوچھا کہ بیٹے کس طرح آپ بیان کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ابو الزبیر نہیں، زبیر بن عادی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے اساتذہ اور شاگردوں میں یہ نام نہیں آتا ہے، یہ نام آتا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہاں پر ابو الزبیر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد کو لقمہ دیا، اور جو ناقلین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ خود استاد نے اپنے نسخے سے قلم نکال کر اس کو صحیح کر لیا۔ ابھی صرف 11 سال کی عمر تھی، اور اسانید کے تعلق سے ان کا علم اس درجے پر پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ بچپنے کی عمر میں ہی امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، امام وقی بن جراح رحمہ اللہ، جو بڑے محدث تھے، بلند پائے کے محدث تھے، ان کی کتابیں، حدیث کی جو ان کی کتابیں تھیں، ان کو امام بخاری رحمہ اللہ ازبر کر چکے تھے، پورا یاد کر چکے، حفظ کر چکے تھے۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے مکہ اور مدینے کا سفر کیا،
اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے بھائی احمد کے ساتھ، احمد بن اسماعیل کے ساتھ حج سے جب فارغ ہوئے تو والدہ اور بھائی سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، مجھے یہیں رہ کر مکہ کے جو علماء ہیں، محدثین ہیں، ان سے علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ اکبر، جذبہ دیکھیں، ابھی صرف 16 سال کی عمر ہے اور علم حاصل کرنے کا یہ جذبہ ہے۔ کہاں بخارا ہے اور کہاں مکہ ہے، اتنے دور کا علاقہ ہے، اتنی دوری ہے، اتنی مسافت ہے، اور وہاں پر مکہ میں کوئی جان پہچان کا اپنا ہے نہیں، اس کے باوجود اپنی والدہ سے اور اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، مجھے آپ کے ساتھ واپس نہیں ہونا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کا بھی تقریباً یہی واقعہ ہے کہ جب وہ حج کے لیے گئے تو اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، مجھے آپ کے ساتھ واپس نہیں ہونا ہے، مجھے یہیں بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہے یہاں کے جو علماء ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے انہیں واپس کر دیا، اور پھر 18 سال کی عمر تھی، 18 سال کی عمر میں آ کر مسجد نبوی میں قبر رسول کے پاس چاندنی راتوں میں اللہ نے جو بینائی لوٹائی تھی نا، تو اتنی ان کی بصارت تیز تھی کہ چاندنی راتوں میں بغیر کسی چراغ کی مدد سے چاند کی روشنی سے انہوں نے التاریخ الکبیر لکھی ہے، اور اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ صرف 18 سال کی عمر میں التاریخ الکبیر انہوں نے تصنیف کیا ہے۔ التاریخ الکبیر جرح و تعدیل کے باب میں انتہائی عالی مرتبت کتاب ہے، بہت ہی اونچا مقام ہے التاریخ الکبیر کا جرح و تعدیل کی کتابوں میں۔ ان کے استاد تھے امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ۔ اپنے شاگردوں کے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ کی، یعنی اپنے شاگرد کی کتاب، یہ شاگرد کے لیے کتنا اونچا مقام ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے شاگرد کی کتاب دوسرے شاگردوں کے سامنے وہ پیش کرتے تھے، اور کہتے پیش کرنے سے پہلے کہ آج میں آپ کو جادو دکھانا چاہتا ہوں، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ کی التاریخ الکبیر نکالتے اور کہتے کہ یہ حقیقت میں جادو کی طرح ہے۔ اس کتاب کو یہ مقام حاصل تھا امام بخاری کے اساتذہ کے پاس، اور اس وقت امام بخاری کی عمر کتنی تھی؟ صرف 18 سال کی عمر تھی۔ 18 سال کی عمر میں یہ کتاب تصنیف کر چکے تھے۔ آج بھی علم حدیث کے اندر جو بڑے ماہر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کتاب مشکل کتابوں میں مانی جاتی ہے۔ جو بڑے محدث ہوتے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ کتاب مشکل کتابوں میں تصور کی جاتی ہے۔ آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اور کوئی بھی چیز سرچ کرنے کے لیے آپ 1-2 منٹ کے اندر آپ اس کو کریں، سرچ کر کے آپ کے سامنے وہ لا کے نتیجہ نکال کے رکھ دیتا ہے۔ آج سے 1200 سال پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے، جب ان کی عمر صرف 18 سال تھی، اس کتاب کی جو ترتیب دی ہے انہوں نے، خود میں اپنی بات کر رہا ہوں، مدینہ یونیورسٹی کے اندر ہمارے استاد تھے ڈاکٹر عواد الرویسی حفظہ اللہ۔ جب انہوں نے التاریخ الکبیر کے بارے میں ہمیں پڑھانا شروع کیا، امام بخاری کتاب کے بارے میں، تو اس کی ترتیب کیسے ہے، اگر کسی راوی حدیث کے بارے میں آپ کو تلاشنا ہو تو کیسے آپ اس راوی تک پہنچیں گے اس کتاب کو کھول کر، تو اس کے بارے میں ہمیں سمجھانے لگے کہ اس ترتیب سے انہوں نے تمام روات کو جمع کیا ہے، ترتیب دی ہے۔ اتنی شرح و بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ سمجھانے کے باوجود بھی ہمیں صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہم جا کے اس راوی تک پہنچ جائیں۔ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ آج کمپیوٹر کے زمانے میں بھی کمپیوٹر اتنی ترقی نہیں کیا ہے ان چیزوں کی ترتیب دینے میں جو آج سے 1200 سال پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترتیب دی تھی۔ انتہائی دقیق اور باریک بینی کے ساتھ انہوں نے ترتیب دی ہے اس کتاب کی، اور بہت ہی مختصر ہر راوی کا ترجمہ ذکر کیا ہے۔ خود کہتے ہیں کہ جتنے محدثین کا اس کتاب کے اندر میں نے ذکر کیا ہے، نام لیا ہے، ہر ایک کے بارے میں مجھے کوئی خاص قصہ معلوم ہے، لیکن صرف طوالت کے خوف سے میں نے ذکر نہیں کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ بہت موٹی کتاب ہو گئی۔ تو صرف اس وقت ان کی 18 سال عمر تھی جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ بصرہ کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے گئے، اور بصرہ اور کوفہ کا کئی مرتبہ سفر کیا انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے، بلکہ اس زمانے میں علم کے جو مراکز تھے جہاں پر محدثین کرام رہتے تھے، آج کے زمانے کی طرح اس زمانے میں علم حاصل کرنے کا طریقہ آسان نہیں تھا۔ آج اگر کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہے تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں
لیکن جب نعمت ملتی تو انسان کو قدر نہیں ہوتی. آج کتنے مدارس قائم ہیں, زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ محنت کرنی پڑے گی کہ کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں. اگر اتنی بھی فرصت نہیں ملتی, اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے اپنے علاقوں کے اندر مساجد کے اندر دروس موجود ہیں, علماء کے آتے ہیں اور پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. اس زمانے میں یہ نعمت انہیں حاصل نہیں تھی. کوئی محدث بصرہ میں ہے, کوئی کوفہ میں ہے, کوئی مکہ میں ہے, کوئی مدینہ میں ہے, کوئی شام میں ہے, کوئی عراق میں, کوئی بغداد میں, کوئی کہاں, کوئی خراسان میں. جن ملکوں کا امام بخاری رحمہ اللہ نے سفر کیا ہے, آج کے زمانے میں آپ پورا میپ دیکھیں, آپ کو کئی ہزار کلومیٹر وہ معلوم ہوں گے. آج کے زمانے میں راستے ہموار ہو جانے کے بعد بھی, اس زمانے میں راستے اس طرح ہموار نہیں تھے. اگر کوئی پیدل بھی چلنا چاہے, اس زمانے میں آج کی طرح گاڑیاں نہیں تھی. زیادہ سے زیادہ کسی کے پاس بہت عمدہ سواری ہو تو گھوڑے کی سواری تھی سب سے عمدہ سواری, اس سے عمدہ کوئی سواری تھی نہیں. کسی کے پاس اونٹ کی سواری ہوتی, کوئی ہاتھی سے سفر کر سکتا تھا زیادہ سے زیادہ, اور نہ پھر پیدل ہی تھا. خود اسی زمانے کے ایک محدث ہیں امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ, امام بخاری کے زمانے کے ہی ہے. امام بخاری کی وفات ہوئی ہے 256 ہجری میں, اور ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے 277 ہجری میں, اسی زمانے کے ہیں. خود اپنے بارے میں امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ سے لے کر مکہ تک اور مکہ سے مدینے تک آج کی تاریخ میں راستے ہموار ہو جانے کے بعد, مثلا راستے میں کوئی پہاڑ پڑا تو حکومت نے کیا ہے, پہاڑ کے اندر سے سرنگ بنا کر راستے کو ڈائریکٹ کر دیا ہے. اس کے باوجود تقریباً 500 کلومیٹر کی مسافت ہے, پونے 500 کلومیٹر کی مسافت ہے. یہ راستے ہموار ہو جانے کے بعد بھی اس زمانے میں آپ تصور کریں کہ راستے کس طرح تھے. آپ چل رہے ہیں, سامنے کوئی پہاڑ آ گیا, آپ کو بہت دور گھوم کے پھر اس مسافت کو طے کرنا ہے, جسے آج ہو سکتا ہے کہ آپ 10-15 منٹ کے اندر طے کر لیتے ہو. اس زمانے میں اسی مسافت کو طے کرنے میں ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کی وجہ سے کئی گھنٹے لگ جاتے ہوئے. امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینے تک اپنے پیروں پر چل کر میں نے کتنی بار سفر کیا ہے, مجھے خود تعداد کا علم نہیں ہے. میں تعداد نہیں بتا سکتا, 10 مرتبہ ہو 15 مرتبہ ہو تو تعداد انسان یاد رکھتا ہے. اتنی زیادہ بار میں نے اپنے پیروں پر سفر کیا ہے مکہ سے مدینے تک کہ تعداد میں مجھے آتے ہی ہیں. اللہ اکبر. اور صرف کس کے لیے سفر کرتے تھے؟ چند حدیثوں کے لیے. کسی استاد کے پاس پتہ چلا کہ وہاں پر ان کے پاس یہ حدیث موجود ہے, سفر کر کے چلے گئے. صحابہ کرام تابعین ان کی زندگی میں اس طرح کے بے شمار قصے موجود ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ ایک مرتبہ بصرہ گئے سفر کر کے وہاں کے محدثین سے علم حاصل کرنے کے لیے. ایک استاد کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں. جو ان کے دوسرے ساتھی ہیں وہ تمام کے تمام استاد جو بھی حدیث پڑھا رہے ہیں وہ اپنی کاپیوں پر اسے نوٹ کر رہے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ ایک نئے شاگرد ہیں, نئے اسٹوڈنٹ ہیں, وہاں لوگ جانتے نہیں کہ کون ہے یہ. امام بخاری رحمہ اللہ کو انہوں نے دیکھا کہ روزانہ یہ لڑکا ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے استاد کے درس میں, لیکن کبھی کچھ لکھتا نہیں ہے اور ہے بھی آگاہ نہیں, کہیں باہر سے آیا ہوا ہے. ایک دن ان لوگوں نے نصیحت کی کہ آپ باہر سے آئے ہوئے ہیں سفر کر کے پڑھنے کے لیے, لیکن دیکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ نوٹ نہیں کر رہے ہیں, تو اس طرح اپنی عمر ضائع کرنے سے فائدہ کیا؟ اگر پڑھنے کے لیے آئے تو پڑھیں صحیح سے محنت کر کے. انہوں نے نصیحت کی, امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے انسنا کر دیا, بہت زیادہ اہمیت نہیں تھی. پھر کسی دوسرے نے نصیحت کی, دوسرے دن تیسرے دن, اس طرح نصیحتوں کا سلسلہ جاری رہا. تقریباً 16 دن جب گزر گئے, 16 دن کا عرصہ گزر گیا, تو 16ویں دن ان سے کہا کہ اب تک تم لوگوں نے کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ تو انہوں نے شمار کیا تو 15,000 حدیثیں لکھ لی. اس زمانے میں حدیث کی کاؤنٹنگ کا طریقہ, گننے کا طریقہ وہ نہیں تھا جو آج ہے. ایک ہی حدیث 2 الگ سندوں سے آئے تو اسے 2 حدیث شمار کرتے تھے, 3 سند سے آئے تو وہی ایک حدیث کو 3 شمار کرتے تھے. یعنی سند کے اعتبار سے ان کی کاؤنٹنگ ہوتی تھی. ہو سکتا ہے ایک ہی حدیث ہو لیکن 100 الگ الگ سندوں سے آئے تو اسے 100 حدیث شمار کرتے تھے. اور یہ زیادہ مشکل تھا, یہ ایک ہی حدیث 100 الگ الگ سندوں سے آئے اور ہر ایک کو آپ
اس کو نوٹ کرتے رہے اور اپنے ذہن کے اندر ان چیزوں کو بیٹھاتے رہے کہ اس حدیث کو فلاں نے کس سے روایت کیا، فلاں نے کس سے، فلاں نے کس سے، فلاں نے کس سے. اس طرح تمام اسانید کو محدثین یاد رکھتے تھے اور اسے نوٹ بھی کرتے رہتے تھے. 16ویں دن کے بعد انہوں نے گنا تو 15,000 تقریباً حدیثیں وہ نوٹ کر چکے تھے اپنی کاپیوں میں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سنیں پھر مجھ سے. اب تک استاد نے جو کچھ پڑھایا ہے گزشتہ 16 دنوں میں، جو آپ نے نوٹ کیا ہے تو سن لیں مجھ سے کیا استاد نے پڑھایا ہے. اور پھر انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. تو جو دوسرے ساتھی تھے وہ اپنی کاپی نکال کر بعض جگہوں پر ان سے نوٹ کرنے میں غلطی ہوئی تھی تو امام بخاری کے حافظے سے اپنی کاپی کو وہ سدھارنے لگے اور اصلاح کرنے لگے. یہ اللہ رب العالمین نے امام بخاری کو قوت حافظہ عطا کیا تھا. ایک معجزہ تھا جو اللہ رب العالمین نے انہیں قوت حافظہ عطا کیا تھا، یعنی کوئی سوچ نہیں سکتا. اسی طرح بغداد کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، جسے امام ابن عدی رحمہ اللہ نے اپنے کئی مشائخ سے ذکر کیا ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے مشائخ سے میں نے یہ قصہ سنا ہے امام بخاری کا، ان کا نام نہیں لیا ہے. قصہ کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جب چرچا عام ہو گیا تو بغداد والوں نے ان کا امتحان لینا چاہا کہ ان کے بہت زیادہ چرچے ہیں قوت حافظہ کے کہ جو کچھ سنتے ہیں انہیں یاد ہو جاتا ہے اور ہر حدیث کے بارے میں ان کو تقریباً معلوم ہے کہ یہ حدیث کہاں سے پھیلی ہے اور کہاں کون لوگ روایت کرتے ہیں. تو ان کا امتحان لیا جائے. جب امام بخاری رحمہ اللہ داخل ہوئے بغداد تو انہوں نے پہلے ہی 10 لوگوں کو تیار کیا اور ہر ایک کو 10 حدیثیں دیں. لیکن امتحان لینے کے انہوں نے کیا کیا، ایک حدیث کی سند کو دوسری حدیث کی سند کے ساتھ لگا دیا. کسی بھی حدیث کو اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رکھا، سندوں کو الٹ پلٹ دیا. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ جب بیٹھے آ کر مسند پر، ایک شخص اسی منصوبے کے تحت سامنے آیا اور انہوں نے امام بخاری سے پوچھا اپنی 10 حدیثوں کے سلسلے میں کہ اس طرح میرے پاس ایک حدیث ہے جس کی سند یہ ہے، اس طرح ایک حدیث ہے جس کی سند یہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جتنی حدیثیں ان کے سامنے اس مجلس میں پیش کی گئی ہر ایک کے بارے میں کہتے رہے لا عالم اللہ عالم، مجھے اس حدیث کا کوئی علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جو لوگ عام لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ تو ان لوگوں نے جو علماء تھے وہ جانتے تھے، لیکن جو عام لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تعجب کرنے لگے کہ یہی وہ بخاری ہیں جن کا تذکرہ ہم نے سنا تھا، جو اس زمانے کے سب سے بڑے حافظ ہیں. اور ایک طرف سے لوگ آتے جا رہے ہیں پوچھتے جا رہے ہیں حدیث کے سلسلے میں اور کسی بھی حدیث کا کوئی علم نہیں ہے. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ انہی کے چرچے ہم سنتے تھے. بہرحال جب تمام لوگ اپنی اپنی حدیثوں سے فارغ ہو گئے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے شخص کو بلایا. یہاں پر تعجب کی بات یہ نہیں ہے کہ جو اصل حدیث تھی اصل سند کے ساتھ امام بخاری نے اسے بیان کر دیا، یہ تعجب کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ پہلے سے ان کو یاد ہو، اور پہلے سے ان کو یاد تھا ہی. اصل تعجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو غلط طریقے سے پیش کیا تھا. مثلا آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مان لیجئے کہ وہ پیچھے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حدیث انہوں نے بیان کی، ایک بات انہوں نے اپنی زبان سے نکالی، ان سے اس بھائی نے سنا، ان سے پھر انہوں نے، ان سے پھر انہوں نے، ان سے پھر انہوں نے. یہ پورا روٹ ہے. میں جب بیان کروں گا تو کیا کہوں گا کہ میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، اس طرح وہاں تک پہنچتے ہیں. اب اگر یہ امتحان لینے کے لیے کیا کریں، ان کا نام بیان نہ کریں. اس طریقے سے انہوں نے سنا تھا نا اس سند سے، وہ قصدن ان کا نام بیان نہ کرے، اس طریقے سے پہنچیں، ان لوگوں کا نام بیان کرے تو ایک ہی سند کے اندر کتنے لوگ آ جائیں گے. انہوں نے قصدن جان بوجھ کے پورے سند کو بدل دیا تھا. امام بخاری نے صرف ایک مرتبہ سنا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے پہلی حدیث یہ ذکر کی تھی اس سند کے ساتھ جو کہ غلط ہے، اس کی صحیح سند یہ ہے. آپ نے دوسری حدیث یہ بیان کی تھی اس سند کے ساتھ جو کہ غلط ہے، صحیح سند یہ ہے. اس طرح 100 حدیثیں جو پیش کی گئی تھی اس مجلس میں، جو صحیح سند تھی اسے بیان نہیں کیا. ایک ہی مرتبہ انہوں نے سنا تھا اس غلط سند کو جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، اسی مجلس میں گڑھ کر انہوں نے اس سند کو تیار کیا تھا.
لیکن صرف ایک مرتبہ سننے کی وجہ سے ان کے ذہن کے اندر پورا نقش ہو چکا تھا. اللہ اکبر. ایک قوت حافظہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا. تو یہ معجزہ تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ رب العالمین نے کہا, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس ذکر کو یعنی اس شریعت کو, کتاب و سنت کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے حفاظت کا ذریعہ اپنی اس امت کے اندر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اندر ایسے علماء پیدا کیے اور انہوں نے ایک ایسا اصول و ضابطہ تیار کیا احادیث کی جانچ اور پرکھ کا, کہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی کسی حدیث کے اندر زبر زیر کو بدلنا چاہے, آپ کسی حدیث کو مکمل تو چھوڑ ہی دیں, جو حدیثیں پہلے سے موجود ہیں, ایک حرف صرف واو بڑھانا چاہے, فا بڑھانا چاہے, کہیں پر صرف زبر زیر بدلنا چاہے تو پکڑا جائے گا, وہ بچ نہیں سکتا محدثین کی نظر سے. یہ خصوصیت ہے اس امت کی, جو کہ کسی امت کو یہ حاصل نہیں ہوئی تھی خصوصیت. اسی وجہ سے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت اس امت کو حاصل ہے کہ اس امت نے اپنے نبی کے ہر قول و فعل کو صحیح آسانی کے ساتھ محفوظ رکھا ہے. اسے کوئی بدل نہیں سکتا, قیامت تک بدل نہیں سکتا. تو ایسے ہی علماء اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں جن کے ذریعے اس دین کی حفاظت کی ہے. امام وقی بن جراح, جس کے بارے میں ابھی میں نے کہا کہ امام بخاری 16 سال کی عمر میں ان کی کتاب کے حافظ ہو چکے تھے, صرف 16 سال کی عمر تھی. امام وقی بن جراح رحمہ اللہ, ان کی وفات ہے 197 یا 98 ہجری میں. امام بخاری کی پیدائش 194 ہجری, یعنی امام بخاری کی پیدائش کے تقریباً 3-4 سال بعد ان کی وفات ہو گئی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام وقی بن جراح. امام شافعی جانتے ہی ہیں, پوری دنیا کے اندر معروف ہے کون ہے یہ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں امام وقی کے پاس گیا, وقی بن جراح کے پاس, یہ شکایت کرنے کے لیے کہ میرا قوت حافظہ مضبوط نہیں ہے, کوئی چیز سنتا ہوں, یاد کرتا ہوں, بھول جاتا ہوں, آپ مجھے علاج بتائیے. تو امام وقی بن جراح ان کے استاد نے کیا کہا تھا, علاج کیا ہے قوت حافظہ کو بڑھانے کا. آج لوگ کیا کرتے ہیں قوت حافظہ بڑھانے کے لیے, بہت سارے دوائیں مارکیٹ میں کے اندر موجود ہیں, اس کے لیے بہت سارے نسخے بتائے جاتے ہیں کہ فلاں چیز کھاؤ, فلاں چیز کھاؤ, تو اس سے قوت حافظہ مضبوط ہوتا ہے یا نہیں. دماغین کے نام سے ایک دوا ملتی ہے, کہتے ہیں اس سے دماغ کافی تیز ہو جاتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ گئے تھے اسی بیماری کو لے کر اپنے استاد امام وقی بن جراح کے پاس. کیا فرماتے ہیں, شکوت الی وقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. میں نے اپنے استاد سے کہا کہ حافظہ میرا مضبوط نہیں ہے, بھول جاتا ہوں, کوئی چیز یاد کرتا ہوں, تو کیا کروں, آپ علاج بتائیے. تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ گناہ چھوڑ دیں. اللہ اکبر. فاوصانی الی ترک المعاصی, تو میرے استاد نے مجھے وصیت کی کہ آپ گناہ چھوڑ دیں. فإن العلم نور من اللہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی. یہ جو علم ہے شریعت کا, یہ اللہ کی طرف سے نور ہے, اور اللہ رب العالمین اپنا نور کسی نافرمان بندے کو عطا نہیں کرتا. یہ حقیقت میں علم کا جو نور ہے, اس کی حفاظت کہاں پہ ہوتی ہے, دل کے اندر. اور دل اگر میلا ہو, کچیلا ہو, گندا ہو, تو اللہ رب العالمین اپنے نور کو اس طرح کے دلوں میں نہیں رکھتا. اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ حقیقت میں اس نور کی حفاظت کرے, اس علم کی حفاظت کرے, تو پہلے اس کا سب سے پہلا علاج ہے کہ اپنے دل کو صاف کرے. جس قدر دل صاف ہوگا اسی قدر علم کا نور دکھے گا, واضح ہوگا. اس کی مثال علماء دیتے ہیں لالٹین سے. لالٹین جانتے ہیں نا, لالٹین کے اندر شیشے سے وہ پیک رہتا ہے اور اس کے اندر وہ روشنی ہوتی ہے جس سے اس کی روشنی باہر آتی ہے. اگر وہ شیشہ گندا ہو تو روشنی باہر صحیح سے نہیں آئے گی, اس کی روشنی آپ کو اتنی ہی ملے گی جس قدر شیشہ صاف ہوگا. اسی طرح دل کا معاملہ اور اس علم کا معاملہ, یہ علم اللہ کی شریعت ہے.
اور اللہ رب العالمین اپنی شریعت کو، اپنے اس نور کو کسی بھی دل میں نہیں ڈال دے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت آپ پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ ان امور کے اندر کس قدر حساس تھے امام بخاری رحمہ اللہ، کہ اللہ کی شریعت مجھے اپنے دل کے اندر محفوظ کرنی ہے، حدیث رسول کو مجھے اپنے دل کے اندر رکھنا ہے، اس لیے پہلے اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء اکرام نے امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کے تعلق سے یہ جو باب ذکر کیا ہے، ان کی عبادت کا، ان کے حسن اخلاق کا، ان کے عادات کا، تو اپنی مثال آپ ہے۔ ہر چیز کے اندر ہمیشہ ان کی نظر کے سامنے اللہ رب العالمین کی مرضی ہوتی تھی کہ اللہ رب العالمین کس کام سے خوش ہوگا، کس کام سے ناراض ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں میرے اس کام سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے؟ کوئی قدم ایسا نہیں اٹھاتے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو سکتا ہو۔ ان کے تقوی و طہارت کے تعلق سے بہت سارے قصے مروی ہیں۔ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، لا اعلم من مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہۃ۔ یہ وفات کے وقت کہہ رہے ہیں کہ میرا جو مال ہے، اس مال میں ایک درہم بھی میں نہیں جانتا ہوں جو حرام کا ہو، بلکہ حرام تو چھوڑے شبہے کا ہو اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ کوئی ایک درہم بھی کوئی کہہ سکتا ہو جو میں نے شبہے سے کمایا ہے۔ ایک تو حرام ہے نا، واضح طور پر لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن بہت سارے موقعوں پر لوگ شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یقینی طور پر حرام نہیں ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ چلے گا، جائز ہے، بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ یقینی طور پر کوئی حرام اسے نہیں کہتا، زیادہ سے زیادہ کیا ہے، شبہہ ہے۔ بس میں نے جو ڈگری لی ہے اور اس کی بنا پر روزی کما رہا ہوں، اس میں وہ سارا میں نے جھول کیا ہے، چوری کر کے میں نے امتحان دیا تھا، بہت سارے موقعوں پر میں نے اس طرح کر کے روزی کمایا ہے، دل کے اندر شبہ ہو رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اس مال میں ایک پیسہ بھی، ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کہنے میں جتنا آسان ہے، عملی زندگی میں کوئی سوچ کر دیکھے، اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، 100 ہزار تو چھوڑ دیں، 1,00,000 آدمیوں میں کوئی ایک آدمی ڈھونڈ کے لائیں جو کہہ سکتا ہو دعوے کے ساتھ کہ میرے مال میں ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں ہے، حرام تو چھوڑے شبہے کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری دی۔ تو اللہ رب العالمین اپنا نور ایسے ہی کسی بندے کے دل میں نہیں ڈال دیتا۔ اسی طرح غیبت کے متعلق کوئی دنیا کا ایسا شخص ہوگا آج کے زمانے میں جنہوں نے غیبت نہ کی ہو؟ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، مغتبت منذ علمت ان الغیبت حرام۔ جب سے میں نے جانا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، میں نے اس کے بعد غیبت نہیں کی کبھی۔ اللہ اکبر! ہم روزانہ اس بیماری کے اندر ڈوبے ہوئے رہتے ہیں اور پوری زندگی ان کی گزر جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ پوری زندگی کے اندر میں نے جب سے جانا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے۔ اور کب جانا ہے؟ بچپنے کی عمر میں تو حدیثوں کے حافظ تھے، قرآن کے حافظ ہو چکے تھے، یعنی بچپنے کی عمر سے جب میں شریعت کا مکلف نہیں ہوا تھا، بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا تھا، اس وقت سے مجھے اس مسئلے کا علم ہے۔ یعنی اپنی پوری زندگی میں نے کبھی غیبت نہیں کی۔ اللہ اکبر! یہ ایسا جرم ہے جس سے شاید بھی کہ لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک انسان بھی بچ پاتا ہے۔ شاید اور نادر کوئی ایسا ملے گا جنہوں نے اپنی زندگی میں غیبت نہ کی ہو، بلکہ شاید ہی کوئی ایسا دن گزرتا ہوگا کسی کی زندگی میں جس دن اس نے غیبت نہ کی ہو۔ اگر پورا دن گزر جائے 24 گھنٹہ تو بہت بڑی کامیابی تصور کی جائے گی کہ 24 گھنٹہ میں نے گزار لیا اور دن بھر میں نے کوئی غیبت نہیں کی تھی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہماری زندگی میں ہوگی آج، اگر ایک دن ہم نے گزار لیا تو بغیر غیبت کے۔ غیبت کا معنی کیا ہے؟ غیبت کا معنی یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا اس کے پیٹھ پیچھے کہ اگر اسے وہ سنے تو اسے تکلیف ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر حقیقت میں اس کے اندر وہ بیماری ہو تو
تو اللہ کے رسول نے کہا یہی تو غیبت ہے. اگر وہ بیماری اس کے اندر ہو ہی نہیں سرے سے اور تم اپنی طرف سے اس کو پر الزام لگا رہے ہو تو یہ تو بہتان ہوا, یہ بہتان ہے. اگر اس کے اندر حقیقت میں وہ بیماری ہے اور تم اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہو دوسروں کے ساتھ تو یہ غیبت ہے. لیکن جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے, یہ مسئلہ اچھی طرح نوٹ کر لیں, اس کا تعلق گناہوں کے ساتھ ہے, جس میں انسان شیطان کے چکر میں پڑ کر گناہیں کرتا ہے. اس تعلق سے شریعت کی طرف سے جو حکم ہے کہ اپنے بھائی کی غلطیوں پر پردہ ڈالو. حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالتا ہے. لیکن جہاں تک ان غلطیوں کا معاملہ ہے جن کا تعلق شہوت سے نہیں بلکہ شبہات سے ہے, جن کا تعلق علم کے ساتھ ہے, تو اس کا معاملہ الگ ہے. خود امام بخاری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں نے زندگی پر غیبت نہیں کی, لیکن خود ان کی کتاب ہے الضعفاء الصغیر کے نام سے, ضعیف راویوں کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے. التاریخ الکبیر جس کا میں نے تذکرہ کیا ابھی, اس کا اصل موضوع کیا ہے؟ اس کا اصل موضوع ہے معلول حدیثوں کو بیان کرنا اور روات حدیث کے سیرت کو بیان کرنا. اس میں بہت سارے روات کے سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے, ان سے حدیث قبول نہیں کیا جا سکتا, ان کے اوپر جرح کی ہے. یہ غیبت نہیں ہے. اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ وہ دینی رہنما بنے ہوئے ہیں, لوگوں کو دین سکھاتے ہیں, حالانکہ وہ سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہے, تو ان کے اوپر کلام کرنا یہ غیبت نہیں ہے. ان کے اوپر کلام کرنا یہ غیبت نہیں ہے. خود امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بارے میں کتاب تک لکھی ہے اور ان روات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا کہ ان سے حدیث رسول کو قبول نہیں کیا جائے گا, ان سے اخذ نہیں کیا جائے گا. یہ غیبت نہیں ہے. غیبت کیا ہے؟ کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, کسی کو آپ نے دیکھا کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ بات کر رہا ہے, یہ گناہ کا کام ہے. اب آپ نے کیا کیا, اسے سوشل میڈیا پر عام کر دیا, اس کی تصویر بنا لی, ویڈیو بنا لی اور اسے لوگوں کے سامنے عام کر دیا. یہ جائز نہیں ہے. یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس پر پردہ ڈالیں, اس لیے کہ آپ کے اندر بھی اس طرح کی بہت ساری بیماریاں موجود ہیں. کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے. تو اگر آپ اپنے بھائی کی گناہوں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. اس لیے یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت جو حرام ہے وہ کیا ہے. تو غیبت جو حرام ہے وہ ہے کہ جو گناہیں انسان سے سرزد ہوتی ہیں ان پر پردہ ڈالنا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی منہج سے ہٹا ہوا ہو, کسی کے اندر بدعتیں موجود ہو اور وہ لوگوں کو اپنی بدعتوں کی طرف دعوت دے تو اس کے تعلق سے اپنی زبان ہم خاموش رکھیں اور اس کے تعلق سے لوگوں کو بتائے نا. یہ اس کا معنی نہیں ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے جانا کہ غیبت حرام ہے اس کے بعد سے میں نے کبھی غیبت نہیں کی. امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق اس زمانے کے جو کبار محدثین تھے, ان کے اساتذہ میں یا ان کے شاگردوں میں, انہوں نے جو تعریف کی ہے ایسی تعریف شاید ہی کہ کہیں آپ کو نظر آئے, بلکہ نہیں ملے گی آپ کو اس طرح کی تعریف. اس زمانے میں یہ محدثین کرام کا زمانہ تھا, ائمہ جرح و تعدیل کا زمانہ تھا. وہ تمام کے تمام امام بخاری کو سب سے اونچے مقام پر رکھتے, بلکہ ان کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ تھا. خود امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے آ کر کہتے ہیں, ایک حدیث بیان کرتے ہیں, اور امام مسلم پہلے سمجھ رہے تھے کہ اس حدیث کے اندر کوئی علت نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی علت بیان کرنا شروع کیا کہ اس حدیث کے اندر کیا علتیں ہیں. امام مسلم دنگ رہ گئے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ استادوں کے استاد, اے امیر المؤمنین فی الحدیث, آپ اپنے قدم بڑھائیں, ہم آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتے ہیں. غور کریں یہ کون ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ, جن کی کتاب اس امت کے اندر قرآن کریم اور صحیح بخاری کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے. امام مسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے استادوں کے استاد, اے امیر المؤمنین فی الحدیث, آپ اپنی قدم بڑھائیں, میں آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ تھا. امام علی بن مدینی رحمہ اللہ جرح و تعدیل کے سب سے بڑے امام اور امام بخاری کے استاد,
امام بخاری رحمہ اللہ تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرتے ہیں مستصغرت نفسی الا عند الامام علی بن المدینی رحمہ اللہ، مجھے کسی بھی اپنے زمانے کے علماء کے سامنے علمی معاملے میں، حدیث رسول کے معاملے میں کم علمی کا احساس نہیں ہوا سوائے علی بن مدینی رحمہ اللہ کے سامنے۔ جب ان کے سامنے بیٹھتا ہوں تو کم علمی کا احساس ہوتا ہے، ان کے علاوہ اور کوئی دوسرے نہیں ہے جن کے سامنے مجھے احساس ہوتا ہو۔ کسی نے امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کے سامنے امام بخاری کا ایک قول جا کے سنایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ آپ کے بارے میں اس طرح کہہ رہے تھے، تو امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چھوڑو، وہ میرے بارے میں مبالغہ کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متأخرین علماء کے کلام کو اگر نقل کیا جائے جو امام بخاری کی تعریف میں انہوں نے لکھے ہیں تو سیاہی ختم ہو جائے لیکن کوئی تعریف ختم نہ ہو۔ اس طرح انہوں نے متأخرین علماء نے امام بخاری کی تعریف لکھی ہے۔ امام بخاری کی سیرت اگر پڑھنی ہو، اگر کسی کو عربی زبان آتی ہو تو اس میں زیادہ مزہ ہے، اس لیے کہ اصل معلومات تو عربی کتابوں کے اندر ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد کے اندر بہت ہی تفصیل کے ساتھ امام بخاری کی زندگی کو قلم بند کیا ہے۔ اسی طرح حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کی شرح کا جو مقدمہ ہے جس کا نام عہدۃ الصاری ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کو لکھا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اردو زبان میں بھی بہت بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت میں اور ان کی سوانے پر، جن میں سے سب سے مشہور کتاب مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے سیرت البخاری۔ یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، اردو زبان میں ہے اور بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ اس کا عربی میں ترجمہ بھی ہوا ہے اور عرب مشائخ اس کتاب کو عربی زبان میں مترجم صورت میں پڑھتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جو اردو زبان جانتے ہیں اس کتاب سے غافل ہیں اور اس کو نہیں پڑھتے۔ اسی طرح عبدالرشید عراقی رحمہ اللہ کی کتاب سیرت امام بخاری رحمہ اللہ ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مولانا محمد اعظمی رحمہ اللہ جن کی ابھی حال میں وفات ہوئی ہے، تو ان کی بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت پر ایک کتاب ہے، پتلی سی کتاب ہے۔ دفاع صحیح بخاری کے نام سے حافظ ابو یحییٰ نورپوری حفظہ اللہ، جو کہ بہت ہی جید عالم دین ہیں اور ماشاءاللہ علم کی خدمت کر رہے ہیں، صحیح بخاری کے متعلق دشمنوں کی طرف سے جو یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں یہ بھی ایک اہم بات ہے، تو اس کے متعلق بہت ہی شاندار ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دفاع صحیح بخاری۔ ایک کتاب الحمدللہ مارکیٹ میں دستیاب ہے ہندوستان میں، تو ان اردو کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھ کر امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت اور ان کی اس کتاب کا مقام و مرتبہ آپ جان سکتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ تھا اور ان کی کتاب کا مقام و مرتبہ تھا، دشمنوں کی طرف سے سب سے زیادہ حملہ اگر کسی کتاب پر ہوا ہے تو کون ہے؟ وہ صحیح بخاری ہے۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر اس کتاب کو ہم نے زیر کر لیا، ختم کر دیا، تو گویا کہ شریعت ہی پوری ختم ہو گئی، اس لیے کہ سب سے اونچا مقام اسی کتاب کو حاصل ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں سب سے زیادہ طعن و تشریح کا نشانہ کن کو بنایا جاتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے کہ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ان کو ہم گرا لیں گے تو پوری شریعت ختم ہو جائے گی، اس لیے سب سے زیادہ نشانات دشمنوں کی طرف سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، صحابہ کرام میں اور ائمہ کرام میں امام بخاری رحمہ اللہ پر کیا جاتا ہے، ان کی اس کتاب پر کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر اور بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو تیار کرنے میں جو محنت کی ہے، اس کے بعد یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی زبانیں سن کر ان حدیثوں کو لکھا ہے۔ اس یقین کے درجے پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں ہیں صحیح بخاری کے اندر۔ ایک تو امام بخاری کا علمی مقام یہ تھا، علم حاصل کرنے میں انہوں نے محنت کی، اساتذہ کی طرف سفر کیا، اللہ کی طرف سے قوت حافظہ ان کو ملا ہوا تھا،
علم حدیث کے اندر یہ مقام و مرتبہ انہیں حاصل تھا کہ دوسرے محدثین بالاتفاق کہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں. ان کے اساتذہ ان کے بارے میں گواہی دیتے تھے کہ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ ان کا مقام تھا. اس کے باوجود انہوں نے اس کتاب کو تیار کرنے میں جو محنت کی ہے اور جو احتیاط کا پہلو اختیار کیا ہے، غور کریں کہ 16 سال کی مدت انہوں نے صرف کی ہے، اور وہ بھی آخری زندگی کے اندر، شروع کی زندگی میں نہیں، جب علم انتہائی درجے کا پختہ ہو چکا تھا. اس زمانے میں یہ تصنیف ہے. لکھ لینے کے بعد اس کے مراجعے کے لیے ایسے ان کی عام عادت یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی کتاب تیار کرنے کے بعد کم از کم 3 مرتبہ اسے پڑھتے تھے. یہ عام عادت تھی کسی بھی کتاب کو منظر عام پر لانے سے پہلے 3 مرتبہ اس کے مسودے کو پڑھتے تھے عمومی طور پر. صحیح بخاری کا جب معاملہ آیا، اس کی جب باری آئی، تو خصوصی طور پر حرم شریف میں مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے بغل میں انہوں نے پوری کتاب کو جانچا اور نظر ثانی کی کہ اللہ رب العالمین کی اس مبارک گھر کے بازو میں یہ کام کیا جائے، تاکہ اللہ کی طرف ایک تو اپنی طرف سے احتیاط کا جو بھی کام ہو سکتا تھا انہوں نے علمی طور پر پورا اس کو بروئے کار لایا. اس کے بعد مزید اللہ کی طرف سے خاص وحی ہو جائے، القاء ہو جائے، اس کو الہام کہتے، وحی نہیں کہتے، تو اللہ کی طرف سے خاص الہام ہو جائے کہ یہ حدیث نہیں رکھنی ہے. اس کے لیے انہوں نے خانہ کعبہ کا انتخاب کیا اور وہاں پر بیٹھ کر پورا مراجعہ کیا. خود فرماتے ہیں کہ ہر حدیث کو صحیح کے اندر داخل کرنے سے پہلے میں نے غسل کیا ہے، اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی ہے. ایک تو خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر، خانہ کعبہ کے بغل میں بیٹھ کر پوری کتاب کا مراجعہ کرنا. دوسرے نمبر پر ہر حدیث کو کتاب کے اندر داخل کرنے سے پہلے غسل کا اہتمام کرنا. تیسرے نمبر پر 2 رکعت نماز ادا کرنا. چوتھے نمبر پر استخارہ کرنا. اور 5ویں نمبر پر یقین کا درجہ حاصل ہو جانا. علمی طور پر تو جو محنت کر سکتے تھے کیا انہوں نے، اس کے اوپر مزید یہ اہتمام کیا کہ ہر حدیث کو اپنی اس کتاب میں داخل کرنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، استخارہ کیا. اس کے بعد جب یقین حاصل ہو گیا اس حدیث کے اندر کوئی علت نہیں ہے، تب اس کو صحیح کے اندر جگہ دی. یہ اہتمام کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. اور پھر اپنے اساتذہ کو دکھانا اور ان کا موقف معلوم کرنا. جب سب کی طرف سے تزکیہ مل گیا کہ یہ تمام حدیث صحیح ہے اور کوئی کسی حدیث پر انگلی نہیں رکھ سکتا، تب انہوں نے یہ کتاب منظر عام پر لایا. افسوس کی بات ہے کہ آج اس کتاب کو لوگ مشکوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ مولانا مودودی فرماتے ہیں اس کتاب کے تعلق سے، صحیح بخاری کے تعلق سے، کہ دنیا کا غلو کرنے والا بندہ، مبالغے سے کام کر لینے والا بندہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جس کتاب پر پوری امت کا اجماع ہے، ائمہ جرح و تعدیل جس پر متفق ہیں، جنہوں نے گواہی دی اس کتاب کے بارے میں، آج کا ایک بندہ علم حدیث کے بارے میں جو یتیم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر تمام حدیثیں صحیح ہیں. تو اس طرح بے شمار لوگ آئے بر صغیر کے اندر، زیادہ ہی آئے کچھ جنہوں نے صحیح بخاری کو ہدف تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کی اور صحیح بخاری کو متون کرنے کی کوشش کی. اور افسوس کے ساتھ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے. ہمیشہ ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے ایسے علماء پیدا کیے ہیں جو اس کے دین کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہے. اس لیے ممکن نہیں کہ کوئی اس دین کو ذرہ برابر بھی بدل سکے، جس کے اندر کچھ داخل کر سکے یا جو موجود ہے اس کو نکال سکے. جو وقت مجھے دیا گیا تھا تقریباً وہ وقت ختم ہوا. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ لمبا وقت چاہیے اور ممکن نہیں ہے. ابھی جامعہ اسلامیہ نور باغ کوسہ ممرہ میں صحیح بخاری پڑھانے کا الحمدللہ موقع ملا. طلبہ کو، فضیلت اول کے طلبہ کو میں نے پڑھایا. امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت اور صحیح بخاری کے اندر جو اصولی باتیں ہیں، ان چیزوں کو اصل کتاب شروع کرنے سے پہلے تقریباً میں نے 2 یا 3 ہفتے میں تقریباً پڑھایا ہے.
تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تفصیل چاہیے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو طلباء کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، عام لوگوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کرنی مناسب نہیں ہے، علمی چیزیں خالص ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود بھی اللہ کا فضل و کرم ہے اور شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امام کی سیرت کا ایک روشن پہلو ہمارے سامنے بیان کرنے کا اللہ رب العالمین نے اور اسے سامنے لانے کا موقع عنایت فرمایا، توفیق عطا کی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے علماء کے نقش قدم پر ہمیں چلائے، اللہ رب العالمین ہمیں اس دین کی ایک کڑی بننے کا توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس کڑی کے اندر ایک ہم کم از کم ایک ہو جائے، کیا کہتے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر، اس چین کے اندر ایک کڑی بن جائے۔ اللہ رب العالمین آخری سانس تک ہمیں دین پر قائم رکھے، اور ان سے تو ہم مل نہیں سکے اس دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین ہم تم سے دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے اندر جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العالمین یہ رفاقت ہمیں عطا فرمائے، نبیین کے ساتھ، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر کرے، آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔